اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے جو آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ آیت نمبر 17 جو کہ آپ نے ابھی دیکھی، پھر آیت نمبر 22 بھی یہی آیت ہے، اور آیت نمبر 32 بھی یہی آیت ہے، اور آیت نمبر 40 بھی یہی آیت ہے۔ گویا یہ ایک آیت جو ہے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور ہم قرآن مجید کی 4 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس ایک آیت میں 2 جملے ہیں۔ ایک جملہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور دوسرا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ جملہ جو ہے نا دوسرا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ جملہ سورۃ القمر میں ہی ان 4 آیات کے علاوہ 2 آیات میں اور استعمال ہوا ہے۔ گویا یہ ایک جملہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو ہے سورۃ القمر میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 51 میں بھی آپ کو یہ جملہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہم پوری آیت کو اگر سامنے رکھیں تو وہ آیت ہماری ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ پوری آیت جو ہے پورے قرآن میں یا سورۃ القمر میں 4 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ پہلے ہم اس آیت کے 2 حصے کریں گے، اس لیے کہ اس آیت میں ہمیں ایک حرف عطف نظر آ رہا ہے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور دوسرا ہوگا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا حصہ ہم نے بنایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے۔ دوسرا لفظ لام، یہ بھی حرف ہے۔ تیسرا لفظ قد، یہ بھی حرف ہے۔ چوتھا لفظ یسرنا، یہ فعل ہے۔ 5واں لفظ القرآن، یہ اسم ہے۔ 6واں لفظ لام، یہ بھی حرف ہے۔ اور 7واں لفظ الذکر، جو کہ اسم ہے۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں 7 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں ایک فعل ہے، 2 اسماء ہیں اور 4 حروف ہیں۔ اسم کو پہچاننے کا فارمولہ بہت آسان ہے۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام نظر آ جائے یا لفظ کے آخر میں تنوین نظر آ جائے تو وہ پکا اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو 2 اسم استعمال ہوئے ہیں، ایک القرآن اور ایک الذکر، ان دونوں کے شروع میں آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے۔ اب الفاظ پہ مزید تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ واو جو ہے یہ حرف استئناف ہے۔ ویسے ہمارے لیے تو ہے ہی حرف استئناف، لیکن قرآن مجید میں بھی یہ استئنافیہ کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے۔ واو کے بعد جو آپ کو لام نظر آ رہا ہے زبر والا، یہ لام جو ہے یہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللام الواقعات فی جواب القسم ہے، یعنی یہ لام قسم کے جواب پر واقع ہوتا ہے، اور وہ قسم جو ہے وہ یا تو موجود ہوتی ہے یا پھر محذوف ہوتی ہے۔ یعنی ایک قسم ہوتی ہے جو موجود ہو یا محذوف ہو، اس کے جواب میں جو جملہ آتا ہے نا، اس جملے پر یہ لام جو ہے یہ داخل ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قسم آتی ہے اس کا جواب قسم ضرور ہوتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح شرط آتی ہے تو اس کا جواب شرط ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ لام جو ہے یہ لام اللام الواقعات فی جواب القسم ہے۔ قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے۔ یسرنا فعل ماضی معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، یا سین اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ یسرا یسرو تیسیرن، اس کے معنی آسان کرنا کے ہوتے ہیں۔ القرآن یہ مصدر ہے اصل میں، قاف را حمزہ سے با فتح یفتح استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں۔ قرآناً اس کا مصدر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور قراءتاً اس کا مصدر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ معنی لکھ رہے ہیں 2 چیزوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا،
اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ متعدد معنی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے پڑھنا کے ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے والا الفاظ کو اکٹھا کرتا ہے، اور دوسرے معنی پڑھ کر سنانا کے ہوتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس مفہوم کے لیے الا کا صلہ آتا ہے، اور تیسرے معنی اس کے مدت گزارنا کے ہوتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں خان صاحب یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اسم ذات بھی ہے، پڑھی جانے والی چیز، پیغام، خط، کتاب، اور اب اس لفظ کا استعمال صرف آخری وحی کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کسی اور کتاب وغیرہ کے لیے اس کا استعمال غلط مانا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو معلومات جو ہیں وہ دے دی ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے لام، جو کہ حرف ہے اور یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے الذکر۔ الذکر جو ہے یہ زال کاف را حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے مصدر ہے، ذکر یذکر باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی یاد کرنا کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے معنی نصیحت حاصل کرنا کے بھی ہوتے ہیں، اور ذکر جو ہے یہ اسم ذات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یاد دہانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، نصیحت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ قرآن میں الذکر لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت کے پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنا لیتے ہیں۔ واو کو ہم نے استنافیہ قرار دیا ہے، لام کو میں نے کہا ہے کہ اللام الواقعات فی جواب القسم ہے، اور قسم جو ہے یہاں پر محذوف ہے، اور قد حرف و تحقیق ہے، اور یسرنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، القرآن مفعول ہے اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور للذکر میں لام حرف جر ہے جس کا مجرور الذکر ہے، اور الذکر یہاں میں نے پورا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ ٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ اگر معرب لام اسم پر لام داخل ہو، چاہے وہ لام جارہ ہو یا لام تاکید ہو، تو اس معرب لام اسم کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ اب یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائیں گے یسرنا فعل کے، اور پھر یسرنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب بن جائے گا ایک قسم مقدر کا، اور اس جملے کو ہم لا محل لہا من الاعراب قرار دیں گے، کیونکہ اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اب اس حصے کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ بات قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اب اس کے الفاظ میں پہلے بات کریں گے۔ اس حصے میں پہلا لفظ جو ہے فا حرف ہے، دوسرا لفظ حل یہ بھی حرف ہے، تیسرا لفظ من یہ بھی حرف ہے، اور چوتھا لفظ مدکر یہ اسم ہے۔ اب ان پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لیں گے۔ فا حرف جو ہے یہ فا فصیحہ قرار دیا گیا ہے، اور فا فصیحہ ہم جانتے ہیں کہ ایک محذوف شرط کے جواب پر داخل ہوتا ہے، تو یہ جو جملہ بنے گا نا اس فا کے بعد وہ ایک جوابو شرط ہوگا جس کی شرط جو ہے وہ محذوف ہوگی، اس لیے اس فا کو ہم فا فصیحہ کہہ رہے ہیں۔ حل حرف استفہام ہے، من حرف جر ہے، اور یہاں پر یہ حرف جر جو ہے وہ زائد استعمال ہوا ہے۔ مدکر جو ہے یہ اسم ہے، اسم الفاعل ہے، اس کے مادے اور اس کے باب پر بات کرتے ہیں، تفصیل سے میں آپ کے سامنے اس لفظ کو رکھوں گا۔ زال کاف را اس کے حروف مادہ ہیں جی، باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ زال کاف را کو جب میں باب افتعال میں ڈالتا ہوں تو یہ بنتا ہے از تکرا ماضی، اور مضارع بنتا ہے یز تکیرو۔ اب باب افتعال کا ایک خاص قاعدہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال زال یا زا ہو، اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال زال یا زا ہو تو باب افتعال کی تا کو دال سے بدل دینا واجب ہے، یعنی یہ وجوبی قاعدہ ہے کہ واجب ہے باب افتعال کی تا کو دال سے بدلنا۔ کب؟ جب فعل کے حروف مادہ کا فا کلمہ دال زال یا زا ہو، تو یہاں پر آپ دیکھیں زال تھا تو باب افتعال کی تا کو دال میں بدلنا واجب ہوگا، تو ہم نے از تکرا یز تکرو سے بنا دیا جی از دکرا یز دکرو۔ اب آگے جو ہے وہ تین صورتیں
ہم بنا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از ہی یوز کیا جائے، یعنی از ذکرہ یز ذاکرو ہی رہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دال کو زال میں تبدیل کر کے دونوں زالوں کو مرج کر دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بن جائے گا از ذکرہ یز ذاکرو، اور پھر دونوں زالوں کو مرج کر کے ہم لکھیں گے اور پڑھیں گے از ذکرہ یز ذاکرو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو فا کلمہ کی زال ہے اس کو دال میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر دونوں دالوں کو مرج کر دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بن جائے گا اد ذکرہ ید ذاکرو، اور پھر دونوں دالوں کو مرج کرنے کے بعد بن جائے گا اد ذکرہ ید ذاکرو۔ تو باب افتعال کا ایک خصوصی قاعدہ ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب اسم الفاعل جب ہم بنائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہے وہ مضارع کے پہلے سیغے سے بنتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مضارع کا پہلا سیغہ ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے جی یز ذکرو، دوسرا ہے یز ذکرو، اور تیسرا ہے ید ذکرو۔ اب ان تینوں سے ہم اسم الفاعل اگر بنائیں تو آپ جانتے ہیں کہ شروع میں میم پیش والی لگائی جاتی ہے، عین کلمہ کو زیر دی جاتی ہے اور لام کلمہ پر تنوین لگا دی جاتی ہے۔ تو پہلی صورت میں یہ اسم الفاعل بنے گا مذکرن، دوسری صورت میں یہ بنے گا مذکرن، اور تیسری صورت میں یہ بنے گا مذکرن۔ تو یہ جو مذکرن ہے یہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کے معنی کیا ہیں، کیونکہ زال کاف را کہ ہم نے ثلاثی مجرد میں معنی تو دیکھ لیے ہیں، لیکن مزید فی باب افتعال میں اس کے معنی کیا ہوں گے۔ تو خان صاحب نے باب افتعال میں اس کے معنی لکھے ہیں اہتمام سے یاد کرنا، اور آیت کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے سورہ یوسف کا، اور اس میں ادذکرہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور آگے پھر وہ مذکرن یا مدکرن کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرنے والا اس کے معنی ہے، یا پھر اگر ہم دوسرے معنی لیں نصیحت حاصل کرنا تو اس حساب سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو الحمدللہ جی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کو ذکر کر دیا۔ اب ہم دوسرے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں جی۔ فا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فصیحہ ہے، حل جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، من زائدہ ہے، اور من زائدہ آپ کو پتہ ہے ترکیب میں نہیں لایا جاتا، لہٰذا اس من کو بس من زائدہ کہہ کے ہم گزر جائیں گے۔ اب رہ گیا ہمارے پاس صرف ایک لفظ جو کہ ہے مدکرن۔ اب یہ مدکرن جو ہے یہ لفظاً مجرور ہم کہیں گے، لیکن محلاً اس کو ہم مرفوع مبتدا بنائیں گے۔ اب جب یہ مبتدا بن جائے گا تو اس کی خبر ہمیں چاہیے، تو اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہوگی، جو کہ موجودن قرار دی جائے گی۔ یوں یہ مبتدا جو ہے اپنی خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ جواب بنے گا ایک شرط مقدر کا، اور جو شرط محذوف یا مقدر ہم مانیں گے وہ ہوگی اذا کان القرآن میسرن، اگر قرآن آسان ہے۔ اب جواب جو ہے جواب شرط کیا ہے، وہ ہے فہل مم مدکر، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا یا نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ حروف استفہام جو ہیں یہ کبھی اپنے اصلی معنی سے نکل کر مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حل جو ہے یہ استفہام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نیچے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ والاستفہام فیہ معنی الامر، کہ یہاں پر استفہام جو ہے نا اس میں امر کے معنی ہیں، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ احفظوہ، اس کو یاد کرو، واتعظوا بہ، اور اس سے سیکھو، یعنی نصیحت کا اثر لو۔ تو آیت یہ بہت کوٹ کی جاتی ہے، ہمارے لسان القرآن کورس کی بیس بھی یہی آیت ہے، لیکن آج یہ آیت الحمدللہ آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ تو تفصیل کے ساتھ میں نے یہ آیت جو ہے جو کہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، اور اس آیت کا دوسرا حصہ فہل مم مدکر قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس ایک آیت کی وجہ سے ہم الحمدللہ قرآن مجید کی 4 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں
کسی ایسی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جو قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔